So since you were also, you've contested elections and آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت آپ لوگ چھوڑ دیتے تو یہ سارا جو شپ ریک ہے جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے مطلب پارٹی کی سطح پر وہ مطلب اکانومی may have stabilized a bit but If you had a new mandate, fresh mandate, اگر وہ ایک فریش مینڈیٹ ہوتا اور کیا آپ الیکشنز کے اندر جاتے تو you would have been able to because اس وقت تک تو آپ بالکل شاید عباسی صاحب کا خیال تھا کہ حکومت لینی نہیں چاہیے اور حکومت چھوڑ دینی چاہیے, الیکشن حکومت نہ لیں اور الیکشن کروا دیں, ٹھیک ہے. لیکن پارٹی میں دیگر لیڈران کا خیال تھا کہ حکومت لیں شارٹ ٹرم کے لیے اور شارٹ ٹرم کو لے کر آپ پھر وہ ایک 15-20 دن کے لیے میاں صاحب سوچتے تھے کہ 15 دن کے لیے حکومت لو اور اس کے بعد الیکشن کرا دو, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وغیرہ کا ڈیسائیڈ کرو. کچھ اور دیگر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ لمبا چلو. میں نے شہباز صاحب سے جو بات کی تھی تو میرا تو خیر کوئی پولیٹیکل اتنا ویٹ نہیں تھا, لیکن میں نے ان کو ایک اکانومسٹ کے طور پہ میں نے کہا تھا کہ سر اگر ہم رک رہے ہیں تو پیٹرول بڑا کرنا مہنگا پڑنا پڑے گا, رک نہیں رہے تو پھر پیٹرول مہنگا نہیں کرنا پڑے گا. ان پیٹرول سے مراد پھر ہر چیز وہ پھر چین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پیٹرول مہنگا اگر بجلی بھی مہنگی ہوگی, گیس بھی مہنگی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اینڈ شہباز صاحب انڈرسٹوڈ دس. شہباز صاحب میں اس کے بعد جب پولیٹیکل ہم کیپٹل لوز کرنے لگے, میں اس کے باوجود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت مسلم لیگ کو لینا بہتر تھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, مسلم لیگ کی سیاست کے لیے بہتر نہیں تھا. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. اگر اس وقت شہباز شریف نہیں آتا اور وہ فیصلے نہیں کرتا تو آج شاید پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. میں سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ IMF بہت خائف تھا جب ہم کو لے کر آئے, اور کیونکہ 2 مرتبہ اس وقت ہم نے ان سے ایگریمنٹ توڑا تھا پیسے لینے کے بعد. حفیظ شیخ کو جب ہٹایا تھا اور جب پھر فروری 2021 میں 2022 اور اس کے بعد میں جانتا ہوں کہ کتنی مشکل سے ہم IMF کو واپس لے کر آئے. ڈار صاحب کے بیانات جو تھے وہ اوبویسلی ناٹ ہیلپ فل تھے, لیکن ہم پھر بھی IMF کو واپس لے آئے. دوسرے ممالک نے بھی ہماری مدد کری, سعودی عرب نے, اور انہوں نے جو 4 بلین کی ہم سے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات کری, اس کے سامنے 7 بلین لے آئے. قطر سے, سعودی عرب سے, چین سے شہباز شریف کو بہت سپورٹ ملی ہے, ٹھیک ہے. دے ور ریئلی ہیپی وتھ شہباز شریف. شہباز شریف نے چائنا سے ریلیشنز اچھے کرے, بہت ساری چیزیں کریں. پھر اس کے بعد اب نیا IMF کا پروگرام تھا, اگر میں ہوتا تو شاید میں نومبر تک یہ کمپلیٹ کرنے کی سوچ رہا تھا کہ نومبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا. وہ تو خیر جو بھی پرائم منسٹر کی مرضی تھی. اینڈ ناؤ اگین ہم اس نیچ پہ آ گئے کہ جہاں ہم سوچ رہے ہیں ڈیفالٹ ہے, ڈیفالٹ نہیں ہے, ڈیفالٹ ہے, ڈیفالٹ. تو اس کے بعد انسرٹنٹی ہو جاتی ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا, فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اس کے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں. پھر ہم نے جب واپس ڈالر کو آرٹیفیشلی روکا تو اس کے بعد ایکسپورٹ کم ہو گیا, وہ عاطف میاں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور ریمیٹنس بھی کم ہو گئی. سو ہم واپس ایک جگہ پہ چھوڑ کے آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں سیریسلی, میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ کا بھی پہلا ورڈ پاکستان ہے, پیپلز پارٹی کا بھی پہلا ورڈ پاکستان ہے, PTI کا بھی پہلا ورڈ پاکستان ہے. اگر پاکستان ہی نہیں ہے یا پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے تو پھر مسلم لیگ نے کیا کر لینا ہے, یا تحریک انصاف نے کیا کر لینا ہے, یا پیپلز پارٹی نے کیا کر لینا ہے. سو آئی اسٹل تھنک کہ شہباز شریف کمنگ ان دا پاور واز دا رائٹ تھنگ, اینڈ ہز سیونگ پاکستان is the right thing, and I think they've done whatever the IMF is asking, but perhaps too late. But the thing is that جب آپ کسی وجہ سے لے لیا, جب اللہ نے آپ کو یہ چانس دیا ہے, آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے اور آپ کو عزت بھی دی ہے, تو پھر you have to be honest with that job. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اب میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو سیاسی طور پر بہت مشکل ہے. وہ کہہ رہے پھر چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ فائنانس منسٹر ہیں, تو یو ہیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. اگر یہی وجہ سے تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں میرے بھائی, اسی وجہ سے تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں, نہیں تو کہ ہم لوگ پاگل ہیں کلیکٹیولی, میں نے کہ پاکستانی کمتر ہیں کسی سے. ویسے تو میرا سوال ختم ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی اب آپ کے اس سوال سے جو ہے نا, وہ اس جواب سے جو وہ ایک سوال نکل آیا, وہ یہ ہے کہ آپ کے میں نے نوٹس کیا کہ تھرو آؤٹ دس انٹرویو اینڈ اوور آل you've always spoken highly of Shehbaz Sharif. Do you think that if he remains in power or comes back to power and he offers you the same slot again, yes, would you consider it? دیکھیے, آئی ہیو آلویز اسپوکن ویل آف شہباز شریف صاحب اینڈ نواز شریف صاحب, اینڈ کسی کی میں نے آج تک برائی نہیں کری, لیکن ڈار صاحب نے میری پالیسیز کی برائی کی ہے, تو پھر آئی آلسو ٹیک اے لائسنس. میں بچہ نہیں ہوں کہ مجھے کوئی بولتا رہے اور میں اس کا جواب نہیں دوں. تو جواب تو مفتاح اسماعیل جو ہے وہ ضرور دے گا, ٹھیک ہے, اور گھر تک چھوڑ کے آؤں گا, ٹھیک ہے. کراچی والا رکتا نہیں ہے, وہ نہیں رکتا نہیں کراچی والا, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی بھی نہیں رکتا ہے, کیوں رکوں, ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ مطلب ہم کوئی پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا ذرا تھوڑا سا اس طرح سے نا کہ میری فیملی لاہور سے, بٹ میں رہا حیدرآباد میں میرے والد سے, تو میں ایک سینٹر میں دونوں طرف کی جو ہے نا وہ میں برائی کر کے میں کہتا ہوں خود لاہور سے ہوں, پھر میں تو اللہ کی مہربانی سے سب کی برائی کرتا ہوں, ایکول اپرچونٹی آفنڈر. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ مطلب تو
آئی ہیو دا ہائیسٹ ریگارڈ فار نواز شریف صاحب اینڈ شہباز شریف صاحب، اینڈ میں تو پالیٹکس بھی میاں صاحب کی وجہ سے آیا ہوں، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں. میرا کوئی خاندانی پولیٹیکل وہ تو نہیں ہے بیک گراؤنڈ، میں کوئی وہ تو نہیں ہوں. سو بٹ نہیں، آئی تھنک ناٹ، آئی تھنک دیٹ ٹرین ہیز سیلڈ. اچھا چلیں میرا فائنل The ship has sailed.